رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک مریض کو دیکھا بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر جادو ہے۔ عبداللہ بن مسعود صحابی میرے آقا کے غلام ہیں، وہ ساتھ تھے، آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے اس مریض کے اوپر پھونک ماری، کچھ پڑھا اور اس کے کان میں پھونک ماری اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے پوچھا عبداللہ بن مسعود یہ کیا پڑھا تم نے؟ یا رسول اللہ آپ سے ہی تو سنا تھا، آپ سے سنا تھا، میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیتیں پڑھ دی ہیں۔ اب جواب سنے میرے حضور نے کیا فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ اگر کوئی یقین سے پڑھے، بات یقین کی ہے، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، اگر کوئی یقین سے پڑھے۔ اور اذان اذان پڑھی جاتی ہے، جہاں اذان پڑھی جاتی ہے وہاں بیماریاں جاتی ہیں، دکھ جاتے ہیں، جادو جاتے ہیں، شیطان جاتا ہے، نمرود جاتا ہے، فرعون جاتا ہے، حامان جاتا ہے۔ جہاں اذان پڑھی جاتی ہے نحوستیں جاتی ہیں، بے برکتیاں جاتی ہیں اور عطائیں ملتی ہیں، پریشانیاں ٹلتی ہیں۔ یہ بڑا پرانا عمل میں بتا رہا ہوں آپ کو مسلسل۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک بندہ آیا، نہیں وہ بندہ میرے ساتھ بخارا کے سفر میں تھا، مجھے کہنے لگا کہ قرضے ہیں، بیماریاں ہیں اور دکھ ہیں، بس باقی کچھ نہیں۔ قرضے ہیں، بیماریاں ہیں اور دکھ ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا باقی بچہ کیا ہے؟ قرضے ہیں، کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں اور دکھ ہی دکھ ہیں، باقی کچھ نہیں ہے، کوئی عطا کر دیں۔ میں نے کہا سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت پڑھ، اس میں تونگری ہے، اس میں صحت ہے، اس میں بیماریوں کا علاج ہے، اس میں دکھوں اور مسائل کا حل ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دو، جو حزب البحر کا چلہ کرنے والے ہیں یا ان کے لیے خوشخبری سنا دو، حزب البحر کا چلہ کرنے والا جو وظیفہ بھی پڑھے گا وہ وظیفہ سیف بن جائے گا، تلوار بن جائے گا، کیونکہ اس کی زبان میں حزب البحر کی تاثیر اتنی آ جائے گی، اس کی زبان میں حزب البحر کی طاقت اتنی آ جائے گی، اس کی زبان میں حزب البحر کا کمال اور وجود اور برکات اتنی آ جائیں گے، جو وظیفہ بھی پڑھے گا اور تاثیر ہو جائے گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ان 3 مسائل کے لیے تو بس چپ کر کے پڑھ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، دن پڑھ، رات پڑھ، صبح پڑھ، شام پڑھ، باقی وظائف کرتا رہے، پر اس کو دیوانہ ہو کے پڑھ، دیوانہ ہو کے پڑھ۔ ابھی میں کوئی 2 ہفتے پتہ نہیں 3 ہفتے پہلے، بلکہ یہ شام کے سفر کے بعد بندہ مجھے ملا، میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جی میرا حال پوچھنے کے لیے آپ کو بہت سارا وقت دینا ہوگا، اگر آپ دے دیں تو کیسے؟ میں کہا نا وہ گلی میں اچانک مل گیا، نا میں نے کہا وقت نہیں ہے، کیا کروں، مجبور ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہیں، چلتے بتا دے۔ انہوں نے کہا جی چلتے اب یہاں عالم میرا یہ ہے کہ اتنا ہے کہ جتنا میں جھوٹ بولوں۔ میں نے کہا السلام علیکم، جا، بس میں نے یہی بات سنی، بات ختم۔ ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہی نہ آیا، اللہ سے لینا ہی نہ آیا، اللہ کے خزانوں سے جو خزانے پڑھے ہیں اور ہمارے لیے پڑھے ہیں، لینا ہی نہ آیا۔ اور اگر کسی کو اللہ کے خزانوں سے مل گیا، ہم دوربین لگا کے دیکھتے ہیں کہ شاید سونا بناتا ہے، ہیرا بناتا ہے، اور یا لوگ اس کو مال دیتے ہیں، لوگ اس کو چیزیں دیتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے لینا ہی نہ آیا۔ اور ایک بات بتاؤں، زیادتی ہم پیروں کی ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔
پیر کہتا ہے میرے پاس آ، تھپکی دوں گا، میرے پاس آئے. اور تسبیح کھانے کا پیر کہتا ہے میرے پاس نہ، اللہ کے پاس جا، کیونکہ میں مٹنے والا، میرا وجود ختم ہونے والا، اللہ نہ مٹنے والا، اللہ کا وجود ختم نہ ہونے والا. اس لیے تسبیح کھانے کا پیر کہتا ہے یہ وظیفہ کرو گے، یہ تسبیح کرو گے، یہ عمل کرو گے، یہ ہو جائے گا. اور اللہ کہتا ہے میں نے بندہ تیرے پاس بھیجا تھا بطور امتحان، تو نے اپنا نہیں میرے پاس بھیج دیا. یعنی کسی کو تسبیح، کسی کو دعا، کسی کو وظیفہ تو نے میرے پاس بھیج دیا. تیرا در خالی، میرا در بھرا ہوا، میں اس کو خالی نہیں بھیجوں گا اور انشاءاللہ اس کو مالا مال کر دوں. جس شخص کو بیماری ہو اول آخر 3 دفعہ درود شفا پڑھے جو ہم نے پڑھا ہے. 1 دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ بسم اللہ کے ساتھ. بس یہ پڑھ کے حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کرے اور ان کی روح کے وسیلے سے اپنی دعا کے لیے اپنی بیماری پہ دم کر دے. یہ عمل ہے جو ہماری تسبیح خانے میں مخدوم صاحب والا عمل مشہور ہے. اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ قل هو اللہ. یہ پڑھ کے اس کا ثواب حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں یا دم کریں. بہت طاقتور عمل ہے، بیماریوں کے لیے بہت طاقتور. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کو کوئی تکلیف ہے، ہر بندے کو کون سا ہے، میں روحانی دسترخوان لگا رہا ہوں. روحانی دسترخوان پہ بے شمار چیزیں ہیں، آپ کو جو ڈش پسند ہو اس میں سے ہاتھ ڈال کے کھا لیں. یہ روحانی دسترخوان ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اسی میں سے چن لیں. یہ نسوار نہیں ہے، 70 شفائیں کیا خیال کرنا. بعض اوقات علم نہیں ہوتا، کہہ رہے ہیں نسوار منہ میں رکھیے. درود شفا ہر جمعرات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. میں کملی والی کی دواؤں کی مشہوریاں کر رہا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میں انہی کی دواؤں کی مشہوریاں کر رہا ہوں. میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میں چوکٹ مصطفیٰ کا فقیر اور منگتا ہوں، میں انہی کے در کی مشہوریاں کر رہا ہوں. اور میری مشہوریاں بڑی دنیا میں پھیلی ہیں اور میری مشہوریوں نے بڑی دنیا کو فیض دیا ہے، نفع دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈاکیہ ہوں، میں فقط ڈاکیہ ہوں اور ان کے در کا میراثی ہوں. اور تحفہ کملی والے کا ہے، میں تو فقط ڈاکیے کی حیثیت سے دینے والا ہوں اور پوری دنیا کو فیض مل رہا ہے. میں فجر کی نماز میں نہ گیا. ایک ہمارے بابا جی تھے تایا جی احمد حسن رحمت اللہ علیہ، پرانے بوڑھے رانگڑ تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ کیوں نہیں آئے؟ میں کہ جی بخار تھا. مجھ سے کہنے لگے کہ 300 اونٹ صدقہ کر دیتا بخار ٹھیک ہو جاتا. میں دیکھوں 300 بکریاں بھی نہ ہو جا سکیں، 300 مرغیاں بھی نہ ہو سکیں، چلو 300 انڈے ہو وہ بھی نہ ہو سکیں، 300 اونٹ. تایا جی بڑے سنجیدہ بابے تھے، پرانے بابے تھے، بڑے عجیب انسان تھے. کہنے لگے حدیث میں آتا ہے ایک بار اللہ اکبر پڑھتا ہے اس کے فضائل بہت ہیں،
ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ اس نے ایک اونٹ ذبح کیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کو تقسیم کیا اور اللہ نے قبول کر لیا۔ ایک اللہ اکبر پہ ایک